حضرت میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کا وجود کیوں ہوا اور اس کا مقصد کیا بنا کہ جمعیت علماء ہند، اور اس کی وجہ کیا ہے، قیام کس طرح ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء ہند کا قیام 1919 میں عمل میں آیا ہے، اور جمعیت علماء ہند کے قیام کا جو مقصد ہے وہ اسلام کی حفاظت، مسلمانوں کے دین کی حفاظت، اور اسی طرح سے تحفظ اوقاف اور مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں شرعی حدود کے دائرے میں اتفاق کے ساتھ بھائی چارگی، اور اسی طرح سے مسلمانوں کی جتنے دینی، ملی، سماجی، رفاہی تقاضے ہیں، ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اور جمعیت علماء ہند کا جو قیام عمل میں آیا ہے، اس کے عمل میں لانے کے لیے ہمارے اکابر علماء کرام، ان کی بڑی جد و جہد رہی، اور الحمدللہ دور اندیشی کے ساتھ انہوں نے اس تنظیم کو قائم کیا ہے۔ آج سارے ملک میں جمعیت علماء ہند ملک کی سب سے بڑی مسلمانوں کی تنظیم ہے، جو ہر میدان میں مسلمانوں کے دینی مسائل پر، ملی مسائل پر، سیاسی مسائل پر، ہر طرح کے مسائل پر، ہر طرح کے موڑ پر مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ آج پورے ملک میں تقریباً جمعیت علماء ہند کے 1 کروڑ سے زائد ممبرز ہیں، اور تقریباً پورے ہندوستان میں 7,000 کے قریب جمعیت علماء ہند کے برانچز ہیں، اور سارا ملک جانتا ہے کہ جمعیت علماء ہند ہمیشہ سے بھائی چارگی کی بات کرتا ہے، اتحاد کی بات کرتا ہے، اور سچائی کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے اکابرین کی دعائیں، ان کی قربانیاں ہیں، اور آج بھی ہمارے جو حضرت صدر محترم دامت برکاتہم، قائد ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ عالمی شخصیات میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی فکر اور آپ کی جو دور اندیشی، آپ کا جو تڑپ ہے مسلمانوں کو اور قوم کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں، تو جس کی وجہ سے الحمدللہ اس ملک میں ہمارے بہت سارے کام جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے بھی ہو رہے ہیں۔